بس شازیہ کا میں بھی سوال پڑھ دیتی ہوں. انہوں نے چیٹ میں بھیجا ہے کہ ایک تو انہوں نے کہا ہے کہ رحمان اور رحیم میں فرق ہے، رحمان سزا بھی دے سکتا ہے. دوسرا انہوں نے پوچھا ہے سوال کہ اگر ہسبینڈ حرام کھلاتے ہیں تو بچوں کو اور وائف کو کیا رول پلے کرنا چاہیے اس میں؟ اس سے الگ ہو جانا چاہیے یا آپ کچھ اپنی طرف سے کچھ شیئر کرنا چاہیں گے اس کے حوالے سے؟ اس میں بہت ساری چیزیں ویسے آ جاتی ہیں دیکھنے والی، تو آپ بتائیے. جی یہ سوال جو ہے نا جی، یہ میں اس کے بارے میں معاملہ یہ ہے کہ اس پہ اگر آپ اجازت دیں تو میں ایک چھوٹا سا واقعہ سنا دیتا ہوں تاکہ پھر جواب بھی مل جائے. اور کہ میری نانی جی جو ہیں، ان کی ایک دوست تھیں. تو یہ باتیں کرتے کرتے ایک دفعہ ہم لوگ موجود تھے تو وہ آپس میں گفتگو کر رہی تھی. تو اس میں انہوں نے یہ فرمایا کہ بیجی، ہم بیجی کہتے ہیں پنجاب میں بڑے جو ہوتے ہیں، انہوں نے کہا بیجی یہ اگر گھر والا جو ہے وہ حرام کماتا ہے تو مجھے بتائیں کہ میں کیا کروں، میری اولاد کیا کرے، میں کما نہیں سکتی، میں کہیں جا نہیں سکتی، تو آپ مجھے بتائیں کہ مجھے کیا کرنا چاہیے. تو میری نانی نے وہ بات تو پنجابی میں کی ہے لیکن میں آپ کو اردو میں بتا دیتا ہوں. مزہ اس کا اصل میں ویسے پنجابی میں ہی تھا، تو وہ پنجابی میں بتا دیتا ہوں، پھر اس کو میں ٹرانسلیٹ کر دوں گا. تو میری نانی جی کہتی ہیں کہ تیری گل مینوں سمجھ آ گئی ہے تے تد ہی مینوں سمجھ آ گئی سی کہ فرعون دی بیوی نے خدا دے کولوں جنت دے اندر گھر کیوں منگیا سی. تو وہ اصل میں انہوں نے بتایا کہ قرآن میں آتا ہے کہ فرعون کی جو بیوی ہے اس نے اللہ سے دعا کی ہے کہ اے میرے رب مجھے جنت میں ایک گھر بنا دے. تو پتہ چلا کہ جن عورتوں کو یہاں اپنے گھر میں کوئی اتنی بے بسی یا مجبوری بن گئی ہے کہ جس میں وہ کچھ کر نہیں سکتی، ایسے معاملات ہیں کہ جس میں وہ بہت مجبور ہو گئی ہیں، نہ اسے چھوڑ سکتی ہیں. پھر وہ ایک ایسا معاشرہ کہ جہاں پر آپ الگ ہو جائیں تو پھر یہ ایک بہت بڑا الزام اور ایک سٹمپ شدہ زندگی، اور ہمارا معاشرہ تو اس میں. تو جو قرآن کریم نے اس کا ایک راہ دکھائی ہے وہ یہ دکھائی ہے کہ جو فرعون کی بیوی نے جب یہ انہوں نے دعا کی ہے تو اب آپ یہ دیکھیں کہ اس احساس کو آپ محسوس کریں کہ وہ یہ محسوس کر گئی تھیں کہ یہ محل جن میں رہ رہی ہوں، یہ آسائشیں، یہ نعمتیں، یہ سب کچھ، یہ میرا گھر نہیں. اے میرے رب مجھے وہاں گھر چاہیے اس جنت میں کہ جو گھر میرا گھر ہوگا، جس میں اب آپ یہ دیکھیے کہ وہ ظاہر ہے اسے انہیں کوئی سامان کی یا نعمتوں رحمتوں کی وجہ سے تو یہ بات کر نہیں رہی، وہ آئیڈیولوجیکل بیسس کے اوپر کر رہی ہیں. اس کا مطلب یہ کہ عقائد کے اوپر ایک عورت کا قدم کتنا بڑا ہوتا ہے، ایک عقائد کی نظریاتی ایک ماں جو ہوتی ہے اس کا کیا کیا کمال ہوتا ہے کہ وہ جب یہ دیکھتی ہے کہ میں تو یہ بے بسی جو ہے اگر آپ کو کہیں بھی اپنے معاشرے یا ماحول میں دکھائی دیتی ہے تو آپ اس آیت کو اپنے ذہن میں رکھیں، کوشش یہ کریں کہ یہاں پر اگر آپ کچھ تبدیل کر سکتے ہیں ان کی ذات کو تبدیل کریں، انہیں سمجھائیں، انہیں بتائیں، اور بہت زیادہ محنت کریں اس بات پر. ایسا نہیں کہ ایک دفعہ 2 دفعہ 10 دفعہ سمجھا کے آپ یہ فیصلہ لے لیں کہ جی میں الگ ہو جاتی ہوں، مجھے ڈائیورس دے دیں. نہیں، آپ نے حتی الامکان یہ کوشش کریں، حتی الامکان، یا ان اسباب کی طرف آپ نے بڑھنا ہے کہ آپ کے بچے جو کھائیں وہ حلال ہو، آپ کے بچے جو لیں وہ حلال ہو، تمام ان اسباب کی طرف آپ نے سفر کرنا ہے، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن یہ سب کچھ کرنے کے باوجود یہ جو لمحات ہوں گے نا، یہ جو وقت ہوگا جس میں آپ یہ کوشش کر رہی ہوں گی، اس میں صبر بہت بڑی چیز ہے. اس میں اگر آپ یہ دعا جو ہے وہ اپنے ذہن میں رکھیں کہ اے میرے رب کہ میرے لیے بنا اس جنت میں ایک گھر. تو پتہ چلا کہ عورت کو اگر یہ سمجھ آ جائے کہ عورت کا اصل گھر جو ہے وہ اس کے عقائد نظریات پر مبنی ایک ایسا آئیڈیولوجیکل گھر
کہ جسے بعد میں خدا جو ہے وہ مادیت کے اندر، میٹر کے اندر پیش کرے گا جنت میں انشاءاللہ تعالی. تو وہ گھر جو ہے وہ، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اس دعا میں اس نے اپنے اندر وہ گھر بنا لیا. وہ اپنے اسی گھر میں رہتی ہے جس گھر کو اس نے سوچا تھا، اور پھر اس گھر کو تصور کر کے اس نے جنت کی دعا کی. تو مجھے یہ واقعہ، میں اپنی نانی سے ہمیشہ مجھے یہ یاد رہتا ہے. تو اب جب یہ میم شازیہ نے یہ سوال کیا تو تھوڑا سا مجھے وہ بھی ہو گیا، یاد آ گیا وہ زمانہ کہ جب ہم ان کے پاس بیٹھتے تھے تو وہ یہ کہتی تھی کہ اب ہن مینوں سمجھ آئی ہے کہ انہیں کیوں جنت کے اندر اپنا گھر منگیا سی، کہ وہ یہ جانتی ہے کہ وہاں پر جو معاملات ہیں وہ کس انداز کے ہیں. تو میں نہیں سمجھتا کہ کسی بھی، ہمارے ہاں جو ایک عمومی رویہ یہ ہے کہ پتہ چل گیا ہے کہ باپ جو ہے وہ حرام لاتا اگر کرتا ہے تو وہ ایک پردہ تو وہ یہ تھا کہ وہ جو آپ کو پتا تھا، اس کی نشر کرتے ہی جو لوگوں کے سامنے جب یہ بات آئی، اور اگر بیوی اور بچے یہ کہہ دیں کہ ہمارا باپ حرام کماتا ہے، حرام لے کر آتا ہے، تو پھر آپ سمجھیں کہ اس گھر کو تباہ ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا. اگر یہ بات سیکرٹس کے اندر رہے، پردے کے اندر رہے، اور انتہائی احتیاط کے ساتھ کسی دوسرے شخص کو شامل نہ کیا جائے اور انہیں بٹھایا جائے، ان کے سامنے بات کی جائے، انہیں کنونس کیا جائے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک باپ کی سب سے بڑی کمزوری جو ہے وہ بعض اوقات اس کی اولاد ہوتی ہے. جب اولاد یہ بات کہہ دیتی ہے کہ ہمیں یہ رزق نہیں چاہیے، تو آپ یقین کیجئے وہ نہیں لائے گا. وہ نہیں لائے گا. وہ، آپ یہ سمجھ لیں کہ ہمیں کسی کے باپ کے بارے میں اگر یہ بات کرتے ہوئے کہ کوئی باپ جو ہے وہ حرام کی کمائی کی طرف جاتا کیسے ہے، اس مسئلے کو اگر آپ نے سمجھ لیا تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ بعض اوقات بیوی کی خواہشیں، بچوں کی خواہشیں، بچوں کی امیدیں، ان کی آسائشیں، ان کی پڑھائیاں، وہ تمام تر چیزیں بیچارہ محنت سے تو کر نہیں پائے گا. اب وہ بچے جو ہیں وہ، ان کو تو گاڑیاں چاہیے، ان کو تو معاملات چاہیے، ان کو بنگلے چاہیے، ان کو آسائشیں چاہیے. اب وہ نہیں بیچارہ کر پا رہا، تو ان چیزوں کو وہ پورا کرنے کے لیے پھر وہ کیا کہتا ہے، جو سب سے پہلی سوچ جو اس کے دماغ میں ہوتی کہ وہ یہاں تک قبول کر لیتا ہے اس بات کو کہ ٹھیک ہے، اگر میں جہنم میں چلا جاؤں گا اپنے عمل سے کوئی بات نہیں، اگر میرے اس عمل سے میری اولاد جو ہے وہ یہاں پر خوش ہے، میری بیوی خوش ہے، تو آپ یقین کیجئے یہاں تک سیکریفائی کرنے کے لیے ایک باپ جو ہے وہ چلا جاتا ہے. اس کی سوچ میں یہ بات چلی جاتی ہے کہ ٹھیک ہے، میں یہ کر لوں گا، کوئی بات نہیں، میں اکیلا اس بات کا ذمہ دار ہو جاؤں گا، میں سزاوار ہو جاؤں گا، یہ سارا کچھ. تو کوشش یہ کیجئے کہ اپنے والد کے سامنے، اور بیوی جو ہے وہ اپنے شوہر کے سامنے اس کے قد کے، اور عرب کہتے ہیں کہ مد رجوع لکارا قدر حافظ. ہمارے ہاں بھی ہے کہ اپنی چادر جو ہے وہ اپنے پاؤں دیکھ کے جو ہے، وہ اپنی چادر دیکھ کے اپنے پاؤں جو ہیں وہ آپ پھیلائیں. تو عورت کو بھی چاہیے کہ وہ یہ دیکھے کہ جی میرے گھر والے کی چادر کتنی ہے. بچے بھی یہ دیکھیں کہ میرے گھر والے، ہمارے ابو جو ہے ان کے معاملات کیسے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا عنصر ہوگا ان کو ان تمام تر چیزوں سے ہٹانے کے لیے کہ آپ وہ آسائشیں جو ہے لینا چھوڑ دیں. آپ کو جو چیز مل رہی ہے آپ اس کو ڈینائی کریں، آپ بولیں جی ہمیں نہیں چاہیے، ہمیں آپ چاہیے، آپ کا کردار چاہیے. ان شاء اللہ تعالیٰ اس سے بہت آسانی ہو جائے گی. جزاک اللہ.